السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کا ترجمہ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، والسابقون اور سبقت لے جانے والے یعنی اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے، والسابقون سبقت لے جانے والے، الاولون پہلے، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصاری اور انصار میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر مہاجر یعنی وہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کے رسول کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنے آبائی علاقے مکہ کو چھوڑا اور دیگر آبائی علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ میں آن بسے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انصار کا ذکر کیا، وہ انصار جو کہ مدینہ کے رہائش پذیر تھے، جنہوں نے ہر موقع پر اللہ کے رسول کی مدد فرمائی اور حفاظت فرمائی۔ پھر مدینہ میں آنے والے مہاجرین کی خوب توازی کی اور اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ان میں سے پہلے اسلام لائے، والسابقون الاولون یعنی ان مہاجر اور انصار میں سے اسلام قبول میں پہل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آیت میں فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب سابقون الاولون میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی وہ مہاجر اور انصار جو تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو کہ صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک تھے، اور بعض کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو فضیلت حاصل ہے جنہوں نے مہاجر اور انصار میں سے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ اتبعوہم جنہوں نے پیروی کی ان کی، یعنی ہم سے مراد مہاجر اور انصار۔ اب یہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھی احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہم ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے۔ وعدہ اور تیار کی اللہ تعالیٰ نے لاہم ان کے لیے جنات باغات، تاجری چلتی ہوں گی تحتہا ان باغوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، یعنی ان جنتوں میں، ان باغات میں، آبداً ہمیشہ ہمیش، ذالکہ یہ الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، یعنی مہاجرین اور انصار کی، ان کے طریقوں کو اپنایا۔ اب اس میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد تابعین ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور بعض نے اس حکم کو عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان جنہوں نے مہاجرین اور انصار کے طریقوں کو اپنایا اور ان کے نقش قدم پر چلے، جس میں تابعین بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کے ان تمام بیان کردہ آیات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کوتاہیوں کو، ان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ نہ فرماتے
کہ خالدین فیہا ابداً، کہ وہ ہمیشہ ہمیش ان جنتوں میں رہیں گے۔ یعنی اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان صحابہ کرام پر تنقید کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اب دوسرا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، ان کی محبت اور پیروی میں ہے، یعنی ان مہاجرین اور انصار کی پیروی میں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، نہ کہ ان کی عداوت میں ہے۔ یعنی جو کوئی ان سے دشمنی رکھے گا، ان سے بغض رکھے گا، ان کے طریقوں کو نہیں اپنائے گا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا حقدار ہوا، اور جو ان کے طریقوں پر چلے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار بنا۔ یعنی اب کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان صحابہ کرام پر تنقید کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رضا جو ہے یہ عارضی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابداً، کہ وہ ہمیشہ ہمیش ان جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سے آگے والی آیت میں پھر منافقین کا ذکر شروع ہے، تو اس لیے ہم آج اتنا ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ پھر ہم کل منافقین کے بارے میں پھر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی راہ پر چلائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔